آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ لانگ مارچ کی کال واپس لے سکتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب بولے تو ڈیفینیٹلی، یعنی کہ اگر آپ کی عمران خان سے ملاقات ہو اور وہ آپ سے کہیں کہ بھئی آپ بات چیت سے راستہ نکالیں، عمران خان صاحب بولے بالکل، تو پھر آپ واپس لے سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب بولے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، عمران خان اچھا، صاحب یہ اس بات سے ڈر رہے تھے، مجھے اس لیے نہیں ملا رہے تھے کہ عمران خان صاحب مجھے بولیں گے کہ آپ آ جاؤ اسلام آباد یا جو ہے لانگ مارچ، تو آپ نے کسی کی نہیں سننی، کیونکہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جو کمرے کے اندر ہوتی ہیں اس میں تو یہ میرا رویہ بھی دیکھتے ہیں اور میری باتیں بھی دیکھتے ہیں. جو میں باہر ہوں وہ میں اندر ہوں، مجھ میں دگلا پن نہیں ہے. تو ان کو اس بات سے ڈرتا کہ عمران خان صاحب مجھے کہیں گے کہ لانگ مارچ کا اعلان کر دو. تو میں نے کہا وہ بولیں یا نہ بولے، آپ لوگوں نے ہمیں اتنا جو ہے دیوار سے لگایا کہ میں نے خود دے دینی ہے، تو ابھی جو ہے بھگتے. اچھا، اب آپ پر کچھ مقدمات بھی ہیں، آپ کو کچھ نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں، میں نے پڑھا کہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں. جس طرح آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں آپ کے سینئرز، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. شبلی فراز صاحب تھے، ڈسکوالیفائی ہو گئے. لمبی لسٹ ہے، کئی ایم این ایز، کئی ایم پی ایز. تو اگر آپ کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جس ڈیل کے ہمارے نادان دوست بات کر رہے ہیں تو وہ دراصل ڈیل نہیں تھی، وہ یہ دھمکی تھی کہ جس طرح آپ اعلان کریں گے ہم آپ کو جو ہے کٹے لائن لگا دیں گے اور آپ کو نائل کر دیں گے، جیل بھیج دیں گے. تو میں نے کہا کہ میں نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ کرسی عمران خان صاحب کی امانت ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے میری کرسی جائے، میری حکومت جائے، میری جان جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اچھا، آپ کا جس صوبے سے تعلق ہے، بلکہ جس علاقے سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات کافی کشیدہ ہیں. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دو صوبے جو ہیں ان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام صوبے، وفاقی حکومت، تمام ادارے مل کر یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں؟ میں نے بار بار یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 100 دن میں جو ہے میں امن لا سکتا ہوں. تو اگر فرض کریں میں نے جو ان کو پالیسی دی ہے اس پر عمل کیا جائے تو 100 دن میں امن آ سکتا ہے. آپ نے پالیسی دی ہے کسی کو؟ ہاں میں نے دی ہے. پروونشل ایکشن پلان باقاعدہ بنایا ہے. اپنے جو آپ نے جو ایک جرگہ کیا تھا پچھلے سال اسمبلی میں، اس جرگے میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون بھی آپ کے ساتھ تھی، بالکل آن بورڈ تھی. مسلم لیگ کاف بھی آن بورڈ تھی. تمام پارٹیاں، تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں. تو اس کی ریکمنڈیشنز آپ نے وزیر اعظم صاحب کو نہیں بھیجی؟ تو کوئی رسپانس آیا؟ نہیں، کوئی نہیں آیا. اس میں جو مسلم لیگ نون کے جو وہاں پہ رہنما موجود تھے انہوں نے جا کے بات نہیں کی؟ امیر مقام صاحب کا بھائی بھی تھا وہاں پہ. ہاں، امیر مقام صاحب کا بھائی جو ہے وہاں پوزیشن لیڈر ہے، ڈاکٹر عباد. ہاں، ڈاکٹر عباد صاحب. دراصل ان کی تو نیک نیت ہی ہے نا. جو خیبر پختونخوا کی پی ایم ایل نون ہے، اپوزیشن لیڈر چاہے باقی پارٹی ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. تمام دنیا میں جتنی بھی ممالک آپ دیکھ لیں وہ ملکی مفاد سوچتے ہیں. چائنا جب کمیونسٹ پارٹی کا ریولوشن وہاں پر آیا 2 سال بعد ہمارے 1949، آج چائنا کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں. بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا 1971 میں، وہ بھی ہم سے معاشی طور پر ٹھیک ہے. ایران جس پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں، 1979 میں انقلاب آیا تھا، اس کے بعد جو ہیں آپ 5 مہینوں سے مسلسل دنیا کی سپر پاور سے لڑ رہا ہے اور ابھی بھی جو ہیں وہ کھڑا ہوا ہے. وہ کہاں پر پہنچا؟ افغانستان، جہاں پر 40 سال مسلسل جنگ ہوئی، آج آپ سے ان کی اکانومی تھوڑی بہتر ہے. افغانستان کی اکانومی بہتر ہے، مطلب جو پیسوں کی حالت میں کہ ان کی جو روپے ہیں، 1 روپے ہمارے 4 ان کا 1. اچھا، ہاں، پیسوں کے لحاظ سے. اچھا، اکانومی تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ جو ہے لڑ رہے ہیں 40 سال سے مسلسل اور ابھی بھی زندہ ہے، کار ہیں. اب آج کل پاکستان سے لڑ رہے ہیں. پاکستان سے جو ہے دیکھیں، اب اشرف غنی کی جو حکومت تھی وہ جو ہے انڈیا کی طرف زیادہ مائل تھی، لیکن اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے کوشش کی ان سے تعلقات اچھے رکھے. 2018 سے لے کر 2022 تک امن تھا. ابھی جس حکومت کے آنے سے آپ نے وہاں پر چائے پیے، کھاوے پیے، اس کے ساتھ کیوں جو ہے ابھی ہمارے اتنی ٹینشنز چل رہی ہیں؟ تو دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے دوسرے ملک کا دوست نہیں ہوتا. تمام چیزیں جو ہیں انٹرسٹ پر ہوتی ہیں. جو ملک کا انٹرسٹ ہوتا ہے جس ملک کے ساتھ بھی، تو اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں. جس کا انٹرسٹ جو ہے کنفلکٹ باتیں آپ کر رہے ہیں، تقریباً یہی باتیں مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں جی کہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ آج سے نہیں، آپ تو چیف منسٹر بنے ہیں اکتوبر 2025 میں. وہ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد، شام کو مغرب کی نماز کے بعد خیبر پختونخوا پہ حکومت کسی اور کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ چیف منسٹر ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان یہ بات صحیح کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. وہاں پر جو ہے رات کو آپ نے دیکھا علیم آپا جو ہے رات کو اسٹریٹ موومنٹ کر رہی تھی اور ساؤتھ ریجن میں کر رہی تھی. تو یہ غلط بات ہے. ہاں، ٹینشنز ہیں. آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی، شام کے بعد بھی خیبر پختونخوا پہ جو ریاست کی رٹ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی حکومت کی رٹ ہوتی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے معاملہ ختم کیوں نہیں کرتے؟
सिर्फ ये इमरान खान का मसला है? देखें, इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं यही कह रहा हूँ कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब दोबारा इनको आबाद करने की जो पॉलिसी रियासत लाएं, तो उससे जो है खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हुआ। हम तो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमने मुसलसल जो है 20 साल कुर्बानी दी है इस अमन को लाने के लिए। आप दोबारा इनको ला रहे हैं तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अमन को तबाह कर देंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि अमन तबाह हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये जो भी गलत पॉलिसी बनी है इसका शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी होगी। तो यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि जो पॉलिसी या प्रोविंशियल एक्शन प्लान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बना रही है उस पर रियासत को अमल करना चाहिए। तो नेशनल एक्शन प्लान और प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो है वो मिलकर नहीं चल सकते? मिलकर चल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा ने ऐड की है। अभी फ़र्ज़ करें अफगानिस्तान के साथ अगर आपके मामला चल रहे हैं, हल नहीं हो रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आप इन्वॉल्व करें, वो वहाँ जाकर बात करें, आपके लोग भी हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हो। लेकिन बलूचिस्तान का बॉर्डर भी लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो कल को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कहे कि जी हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से इत्तेफाक नहीं करते, फिर कौन कहे? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान का क्या काम है और नहीं, या लेकिन बलूचिस्तान बॉर्डर में भी खैबर पख्तूनख्वा का क्या काम है? तो वो अपनी पॉलिसी बनाए, वफाक को वो जो है पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, फॉरेन पॉलिसी फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। तो इनकी पॉलिसी गलत है ना, इनकी पॉलिसी गलत है। अच्छा, हाँ, पॉलिसी चेंज आना चाहिए। ये अच्छी पॉलिसी बनाए, खैबर पख्तूनख्वा सपोर्ट करेगी।